إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، عبادتیں، پاکیاں اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا اور مخصوص ہیں، جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، زندگی موت کا مالک ہے، بارش برسانے والا ہے۔ ہر چیز اس کے اختیار اور اقتدار میں ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں جو کتاب و سنت میں ذکر ہوئے ہیں، جو خود اس نے اپنی زبانی یا اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہمیں بتلائے ہیں۔ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، نہ اس کا انکار کرتے ہیں، نہ اس میں کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ ہی اسے کسی مخلوق کے برابر اور مشابہ قرار دیتے ہیں، نہ ہی کتاب و سنت میں جو اس کے معنی بیان ہوئے اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی گمراہ فرقوں کی طرح معنی بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اسی کے لیے اسماء حسنہ پیارے نام ہیں اور صفات العلا بلند صفات ہیں، جس کا یہ تقاضا ہے اور یہ حق بنتا ہے کہ پھر ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ یہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا کیا، اس کائنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، اور اسی کے لیے تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا کہ توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں، اور جو اس کے خلاف چیزیں ہیں کفر و شرک، اس سے لوگوں کو، جن و انس کو اس سے روکیں۔ یہ صحیح ہے تو باقی اعمال آپ کے قبول ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اگر اسی میں بگاڑ ہے تو جتنے چاہے نیکی کے اعمال کریں، زمین سے آسمان تک آپ انبار لگا دیں، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور شرک ایسا گناہ ہے جو توحید کے خلاف ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشتا، حالانکہ وہ غفور و رحیم ہے، رحمان ہے، بہت جو ہے رعوف و رحیم ہے، لیکن شرک ایک ایسی گستاخی ہے، ایک اتنا گناہنا اور برا جرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اس بات کو نہیں معاف فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ کس کو شریک کیا جائے؟ کیا صرف بتوں کو شریک کیا جائے، جس طرح بہت سے کافر غیر مسلم کرتے ہیں، یا چاند سورج کو وہ بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو، چاہے وہ انبیاء اور اولیاء ہی کیوں نہ ہوں، فرشتے اور جنات ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ بہت سی امتیں انہی کو اللہ تعالیٰ کا شریک کرتی رہی ہیں، حالانکہ یہ پاک ہستیاں جو ہیں انبیاء کرام اور ان کے پیروی کرنے والے، وہ تو ہمیشہ اس سے روکتے رہے ہیں۔ جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اس کے سچے بندے، ڈرنے والے ہیں، وہ تو اللہ کی وحدانیت کی، توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک سے دور تھے اور دوسروں کو بھی بچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء رسول پر، خصوصاً ان میں سے سب سے آخری اور افضل ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے صحابہ کرام، مہاجرین و انصار، اہل بیت اور جنہوں نے اچھے طور پہ ان کی پیروی کی تا قیامت
ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ہیں جسے ہم گن بھی نہیں سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو تم پر ہیں گننے بیٹھ جاؤ تو گن بھی نہیں سکتے، ان کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان جو ہے بہت ظلم کرنے والا ہے، نعمتیں کھا کر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے، یا اس کی نافرمانی کرتا ہے، یا اس کی مخالفت میں ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اور ناشکر ہے، کفار یعنی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے۔ ناشکری کی جو مختلف اقسام ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو صحیح عقیدے ایمان کی نعمت عطا فرمائے پھر وہ اس کی قدر نہ کرے، کیونکہ آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت صحیح عقیدے کی ہے۔ کتنے لوگ اس سے محروم ہیں، دنیاوی مال و دولت اور سب کچھ ان کے پاس ہے۔ آپ کا علاقہ خصوصاً چترال، اس میں کتنے جو ہے تعلیم یافتہ اور دنیاوی طور پر بھی انہیں غیروں کی طرف سے بھی کافی امداد مدد ملتی ہے، اور وہ سہولتوں میں عیش و عیاشی میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کو صحیح دین عقیدے کی جو ہے نصیب نہیں ہے نعمت، تو وہ محروم ہے، کچھ دن زندگی گزار کے ہمیشہ کے عذاب میں جو ہے وہ مبتلا ہوں گے۔ اتنا بڑا جرم ہے، کوئی نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا، چاہے وہ کوئی نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کے والد، وہ بھی جہنم میں جھونکے جائیں گے، وہیں رہیں گے اگر وہ صحیح عقیدہ نہیں اپناتے ہیں۔ چنانچہ اس کی قدر کیجئے، اس کو اپنی جو ہے جان و مال اہل و عیال سے بھی بڑھ کر ایک نعمت سمجھیں۔ تو دو قسم کے لوگ ہیں محروم، ایک تو وہ ہیں جنہیں صحیح عقیدے کی سمجھ ہی نہیں، وہ شرک و بدعات میں مبتلا ہیں، اللہ کو چھوڑ کے نبیوں ولیوں کو پکارتے ہیں، ان کی نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، قبروں درگاہوں پہ سجدے رکوع کرتے ہیں، چادریں بچھاتے ہیں، اللہ کے جو ہے ناموں اور صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو جو صفات کتاب و سنت میں ذکر ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شان کے لائق ہے وہ ساتوں آسمان سے بلند اپنے عرش پہ مستوی ہے، اس کے باوجود ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے، دیکھتا ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، مدد کرتا ہے، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ ایک سیاہ پہاڑ کیوں نہ ہو، اس کے اوپر ایک چونٹی چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اسے دیکھتا بھی ہے، اس کو رزق بھی مہیا فرماتا ہے۔ اس کو چھوڑ کے غلط عقائد اپنانا، تصوف کے عقائد اپنانا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر ہے، ہر پاک و ناپاک چیز ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حساب سے موجود ہے، یہ پرلے درجے کی گستاخی ہے۔ تو یہ میں مثالیں بیان کر رہا ہوں کہ بدعقیدگی میں جو لوگ مبتلا ہیں، کتنے بڑے محرومی میں وہ مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راہ کی جانب ہدایت دے۔ لیکن دوسرے جو لوگ ہیں جن سے جو ہے انشاءاللہ آج میں مخاطب ہوں گا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، وہ انہوں نے توحید کو سمجھا، کلمہ توحید کو سمجھا، اور جتنی بھی شرکیات ہیں ان سے وہ بچے، اپنے آپ کو بچایا، اپنے اہل و عیال کو بچایا، اور اللہ تعالیٰ اسے قائم رکھیں۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں اگر وہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ نعمت ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، ان سے چھین لی جائے گی، یا ایک نسل میں باقی رہے گی، اگلی نسلوں میں وہ جاتی رہے گی۔ جو اہل توحید ہیں، جو اہل سنت توحید ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ان کے لیے بھی بعض تنبیہات ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو اس سے محفوظ نہ سمجھیں۔ ایک پکا سچا مومن وہ ہوتا ہے جو نیکی کر کے بھی گھمنڈ نہیں کرتا کہ میری تو قبول ہو گئی ہے، میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اللہ سے ڈرنے کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ڈرتا رہتا ہے کہیں میرا ایمان چھن نہ جائے، کہیں میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو۔ ابھی جو میں نے آج ذکر کی، جو خطبہ حجہ میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھنا تمہیں موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ اس کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ موت اسلام کی حالت میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام یہ کہاں دعا کرتے تھے کہ ہمارا جو ہے ایمان پر خاتمہ ہو، توفنی مسلموں الحقنی بالصالحین، جیسا یوسف علیہ السلام کی دعا ہے کہ مجھے مسلمان ہی مارنا ہے اللہ، اور صالحین کے ساتھ جو ہے میرا حشر کرنا۔ تو اس دعا کے ساتھ کچھ ایسے کام بھی ہیں جو اپنا کر انسان کا اچھا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے آگے آئندہ نسل بھی بچی رہتی ہے، ورنہ شیطان کو بھی یہ بات معلوم ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ شرک کیا گیا وہ قوم نوح علیہ السلام کے دور میں تھا، وہ پہلے رسول بھیجے گئے، اس سے پہلے آدم علیہ السلام تھے جو پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، لیکن دیگر برائیاں تھیں مگر شرک نہیں تھا کم از کم۔ جب شرک آیا قوم نوح میں تو ان کو بھیجا، انہوں نے 950 سال تک
ان کو دعوت دی صرف توحید کی اور شرک سے روکتے رہے، باقی احکامات کی نوبت ہی نہیں آئی، اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے۔ دن رات اعلانیہ چھپ کے ہر طریقے سے ان کی خیر خواہی چاہیے، مگر کم لوگ ہی ایمان لائے۔ تو وہ کیوں گمراہ ہوئے تھے؟ اس توحید کے علم سے دور ہونے کی وجہ سے، حالانکہ ان کی نسلیں، ان کے آباء و اجداد توحید والے تھے۔ تو پہلی چیز جو توحید کے تعلق سے ہے کہ اس کا علم آپ خود بھی حاصل کریں، اس میں پختگی حاصل کریں، آگے پہنچائیں تفصیل کے ساتھ۔ ایسی آدھی ادھوری باتیں نہیں ہیں کہ بس جو ہے آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ قبروں مزاروں اور درگاہوں پہ نہیں جاؤ، اللہ حاجت رہا مشکل کشا۔ یہ تو آدھی ادھوری اور مجمل مختصر سی بات ہے، اس سے واضح طور پہ بات معلوم نہیں چلتی، نہ خود آپ کے لیے نہ باقی لوگوں کے لیے، اور بالکل ممکن ہے کہ وہ کسی شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ چنانچہ قوم نوح میں کیا ہوا کہ ان کے جو اولیاء اور صالحین نیک لوگ تھے، توحید والے لوگ تھے، آج بھی اولیاء وغیرہ جو موجود ہیں جن کے ساتھ یہ برا سلوک کرتے ہیں، ان کی درگاہیں بنا کے عبادت کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا کہ ایسا کرو، انہوں نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے حکم نہیں دیا کہ میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اے عیسیٰ ابن مریم، نعمتیں گنوا کے اللہ کہے گا تم نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے، تمہیں اور تمہاری والدہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دینا، اللہ کا بیٹا بنا دینا، نعوذ باللہ۔ وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، میں نے تو وہی توحید کی دعوت دی جو تو نے مجھے جو ہے حکم دیا تھا، جس کا کہ اللہ ہی میرا تمہارا رب ہے اور معبود ہے سچا، اسی کی عبادت کرو۔ تو اولیاء اور صالحین تھے ان کی قوم کے 5 جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 لوگ تھے، ود، سوا، یعوق، نصر، یہ 5 نام ہیں ان کے باقاعدہ، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سیکھی، انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو 5 نام ذکر ہیں سورۃ النوح میں، یہ کون ہے؟ کیا صرف بت ہیں؟ جس طرح عام لوگوں کو مغالطہ دیا جاتا ہے، وہابی لوگ جو ہے کہتے ہیں یہ قبروں پہ شرک ہو رہا ہے، وہ تو بتوں کی عبادت کرنا شرک ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ نیک صالحین تھے جو گزر گئے، پھر ان کے بعد میں قبریں پکی کی، پھر بت بنائے۔ تو یہ اس قوم کے نیک صالحین تھے، اولیاء تھے، جب یہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو شیطان آیا، وہ آگے کی پلاننگ کرتا ہے اگلی نسلوں کو گمراہ کرنے کی، جس کا میں یہاں ذکر کر رہا ہوں، جو دلیل دے رہا ہوں کہ اگر آپ توحید کو نہیں سیکھیں گے، آگے صحیح طور پہ نہیں پہنچائیں گے، اور اسی آپ گمان میں رہیں گے ہم تو توحید والے، ہمیں کیا خطرہ، تو آگے تک وہ پلاننگ کرتا ہے اور آپ کی نسلیں گمراہ ہو جائیں گی، شرک میں مبتلا ہو جائیں گی۔ تو وہ ان کے پاس آیا، شروع میں ان کی عبادت کا حکم نہیں دیا، کہا یہ نیک صالحین ہیں، ان کے جو ہے بس قبروں پہ بیٹھو یا ان کی صورتیں بنا دو تاکہ تم بھی اچھے بنو، جس طرح وہ اچھے گزرے تم بھی اچھے اخلاق اپناؤ گے، اللہ کی عبادت کرو گے، گناہوں سے بچو گے جس طرح وہ تھے۔ تو وہ انہوں نے صرف اس لیے کیا، عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک نسل چلے گئی، دوسری نسل چلے گئی، اور حدیث میں ہے کہ علم جاتا رہا، علم ختم ہوتا رہا، کم ہوتا رہا، اور جہالت پھیل گئی، تب جا کر پھر شیطان نے اپنا اصلی وار کیا اور کہا، جب نسل آئی بعد میں، دوسرے لوگ آئے، ان کی اولاد کی اولاد، کہ یہ اس لیے مورتیاں بنائی تھیں، اس لیے قبریں پکی کی تھی کہ وہ انہی کی عبادت کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے کہ یہ اللہ تک ہماری عرضی پہنچائیں گے، ہم گنہگار ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ وہی جو شرکیہ باتیں آج بھی کی جاتی ہیں، وہ کر کے اس نے یہ چیز پھیلائی ان کے اندر، تو پھر وہ جو ہے ان کے پکارنے لگے، ان کی دعائیاں دینے لگے، ان کے لیے قربانیاں چڑھاوے نظر نیاز کرنے لگے، جو آج بھی ہوتا ہے۔ تو اس پوری انسانیت میں شرک کی ابتدائی اس طریقے سے ہوئی کہ اس کے بارے میں بے خوف ہو گئے اور علم جاتا رہا۔ تو اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں؟ جو ابراہیم علیہ السلام توحید کے امام، جنہوں نے توحید کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دیا اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اپنی اولاد اپنے باپ سے لڑ گئے، سب کچھ کر گیا، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے امتحانات میں، آزمائشوں میں اپنایا، فَأَتَمَّهُنَّ سارے پورے کر لیے، سب میں وہ پاس ہو گئے۔ اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، جیسا کہ بعض سلف کا بھی قول ہے کہ فَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون بے خوف ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کی اولاد۔ کیا دعا ہے قرآن میں کہ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ انہیں کیا خوف ہے؟ وہ تو پورے توحید والے ہیں، ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام اور آگے تک جتنی اولاد ہیں وہ سب انبیاء اور رسول ہی گزرے ہیں، یعقوب اور اسحاق، یعقوب، آگے تک یوسف، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے ہیں۔ تو پھر ہم لوگ کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں؟
تو دعا کے ساتھ ساتھ اس کی جو اصل دوا ہے ہم اس کا علم بھی حاصل کریں. اس میں بڑی کوتاہی ہے, اس کا تفصیلی علم حاصل کریں کہ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو اکیلا واحد قرار دینا ہے. کن چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں ہے. اللہ کا اکیلا رب ہونا, توحید ربوبیت, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, جو تمام کائنات کا رب ہے. رب کا مطلب جو کھلاتا پلاتا ہے, جو رہنمائی کرتا ہے آپ کی کہ کہاں سے رزق ملے گا, کس طریقے سے نسل آگے چلے گی, آپ کی پرورش کرتا ہے دین دنیا دونوں اعتبار سے, نبیوں کو بھیج کے اور رسالتیں بھیج کے, پیغام بھیج کے. اسی طرح دنیا میں کھانا پینا, بیماری سے شفا دینا, اولاد دینا, بارش نازل کرنا, یہ سب رب کی صفات ہیں اور اللہ کے کام ہیں. اس میں آپ اگر اللہ کو اکیلا مانیں گے تو یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت, ایک اکیلا رب ماننا. لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہی دعوت لے کر آئے تھے تمام انبیاء اور رسول؟ یہ ادھوری بات ہے. اگر کوئی آپ کے سامنے صرف یہی کہے کھڑے ہو کے کہ میں دعوت اور تبلیغ کر رہا ہوں, اللہ ہی ہمارا رب ہے, اللہ کے سوا کوئی ہمارا رب نہیں, اللہ ہی ہمارا خالق ہے, اس کے سوا کوئی ہمارا خالق نہیں, اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی مالک نہیں, بس یہیں پہ رک جائے اور باقی باتیں شروع کر دے, تو اس نے حق ادا نہیں کیا توحید کا. کیونکہ اصل توحید جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا وہ دوسری قسم ہے, توحید عبادت, توحید الوہیت. رب ہونا تو یہ اللہ کے کام ہیں. آپ کے جو کام ہیں عبادت کے, رکوع سجدہ, مدد کے لیے پکارنا, فریاد کرنا, نظر نیاز, صحیح ہے, توکل, بھروسہ, محبت, یہ سارے اللہ کے لیے خالص ہونے چاہیے. یہ آپ سے مطالبہ ہے, یہ آپ کے اختیار میں, چاہے ایمان لاؤ یا کفر کرو یا شرک کرو. چنانچہ رب کو تو مشرکین بھی تسلیم کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا, وہ کہیں گے اللہ نے. ساری چیزیں ان سے پوچھتے تھے, وہ کہتے ہیں اللہ نے. پھر وہ مشرک کیوں ہیں؟ پھر ان سے کیوں جہاد کر رہے ہیں؟ پھر انہیں کیوں قتل کر رہے ہیں؟ پھر کیوں جو ہے ان کی عورتوں لونڈیاں بن رہی ہیں اور بچے غلام بن رہے ہیں, جبکہ وہ مان رہے ہیں. دوسری قسم وہ نہیں مانتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون, جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, کن سے کہا جاتا تھا؟ وہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے قبول کر رہے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے. تو دوسری بات جب ہم نے کی, اس کو دلیل بنا کے, اللہ جب تمہارا رب ہے تو عبادت بھی اس کی کرو. نہیں, یستکبرون دوسرے بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, ان کے ذریعے سے ہم پہنچتے ہیں. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی, اللہ کے سوا جو دوسرے اولیاء لوگوں نے بنا رکھے ہیں, قرآن میں یہ بات ذکر ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف کیوں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اللہ ہماری نہیں سنتا, ہم گنہگار لوگ ہیں, یہ اللہ کے پیارے مقبول لوگ ہیں, ان کو ہم پکارتے ہیں, خوش رکھتے ہیں, تو پھر وہ اللہ سے ہماری بات منوا لیتے ہیں. آج بھی بہت سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان یہی عقیدہ نظریہ رکھتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو, نبیوں ولیوں کو پکارتے ہیں, قبر مزار پہ جاتے ہیں. پوچھو تو یہی کہتے ہیں ہم تھوڑی کوئی ان کی عبادت کرتے ہیں, وہ تو اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, وہی رب ہے. ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں, ان کی دعائیاں دیتے ہیں, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث اعظم, تاکہ جو ہے یہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے, یہ خوش ہوتے ہیں, یہ اللہ تک ہماری عرضی پہنچاتے ہیں, ہمارا کام بن جاتے ہیں. یہ وہی شرک ہے جو ہر دور میں مشرکین کا رہا ہے, اور تمام انبیاء رسول اسی کی دعوت لے کر آئے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی جانب یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اللہ کے, اسی کی عبادت کرو. اسی لیے کائنات پیدا کی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا کہ مجھے رب مانے, نہیں لیعبدون کہ وہ میری عبادت کریں. رب تو اللہ تعالیٰ ہے ہی, عبادت اس کی کرنی ہے. جتنے بھی رسول آئے, جیسے کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُم بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ, کہ عاد کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام, ان کی بھی یہی دعوت تھی کہ ان سے پہلے جتنی بھی رسالت رسول گزرے اور ان کے بعد بھی سب نے کس چیز کی دعوت دی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. سارے نبیوں کا نام لے لے کے ذکر ہے, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح, شعیب, موسیٰ, عیسیٰ, جتنے بھی ہیں, زکریا, یوسف, ہارون, جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں, یونس علیہ السلام, وہ سب اسی توحید کی اولو العزم پیغمبر ہوں, چاہے ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, سب نے جو ہے اسی توحید کی دعوت دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی تمہارا معبود بننے کے لائق نہیں. تو وہ رب مانتے تھے لیکن اللہ کی عبادت میں شرک کرتے تھے. عبادت کیا ہے
کیا صرف نماز پڑھنا عبادت ہے؟ نہیں، اس کے بہت وسیع معنی ہیں، اس کے بہت زیادہ وسیع معنی ہیں۔ جب تک آپ عبادت کا صحیح معنی نہیں سمجھیں گے تو بالکل ممکن ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہوں غیر کی اور آپ سمجھیں کہ یہ تو عبادت ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عبادت ہے اور آپ شرک کر رہے ہیں۔ چنانچہ عبادت ایک ایسا اسم ہے، ایک ایسا نام ہے جس میں ہر وہ چیز شامل ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی خوش ہوتا ہے، اس کا حکم دیا ہے، اپنے نبیوں کی زبانی آپ کو بتایا ہے، چاہے وہ ظاہری چیزیں ہوں، رکوع سجدہ نماز، آپ اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اس کے جو ہے عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے قربان جو ہے مالی عبادت کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، منت مانتے ہیں، یا پھر دل سے عبادت کرتے ہیں، اس سے محبت، خوف، امید، توکل، بھروسہ، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ اس میں سے کسی بھی غیر کو شریک کریں گے وہ شرک ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کے اسباب سے بالا تر آپ غیر سے مدد طلب کریں گے کہ وہ کائنات میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے اور وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، غیب جانتا ہے، ہر چیز سنتا ہے، تو آپ نے شرک کیا گویا کہ اللہ کے علاوہ غیر کی پناہ طلب کی۔ آپ یہاں پہاڑوں میں جائیں، ادھر کے جو بڑے پیر ہیں یا اس علاقے کا جو جن ہے میں اس کی پناہ طلب کرتا ہوں، جس طرح مشرکین کرتے تھے، جبکہ یہ شرک ہے۔ پناہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف طلب کرنی چاہیے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ، کہو، تم کہو میں پناہ طلب کرتا ہوں کس کی؟ لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے سچے معبود کی، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر چیز سے، شیطان کے شر سے، حاسدوں کے شر سے، دنیا آخرت کے جو نقصان ہے برائی، سب کے شر سے پناہ طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تعلیم دی کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس کے تمام مکمل کلمات کے ساتھ ہر چیز کی برائی سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پناہ دیتا ہے۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے اس نے تمہاری سن لی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات منواتا ہے مشرکین سے بھی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے کس و لاچار پریشان، چاروں طرف سے کوئی اس کو امید نہیں ہے تو وہ اسے پکارتا ہے، اس کے نام کی دعائیاں دیتا ہے اور وہ اس کی مشکل کشائی کر دیتا ہے، مشکل کو دور کرتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تو مشرکین سے یہ بات طلب کی جا رہی ہے، تم نے ابھی کہا کہ رب ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ، کوئی اور بھی سچا معبود ہے جو تمہیں بچاتا ہے؟ وہ تمہیں اور جب مشرکین تو ایسے ہوتے تھے کہ انہیں بھی اس بات کا دل سے معلوم تھا، جب وہ پھنستے تھے کشتی میں بالکل چاروں طرف سے مدد امید ختم ہو جاتی، اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب چاروں طرف سے موجیں آتی ہیں، کشتی پھنس جاتی ہے ان کی دریا میں، سمندر میں، تب پریشان سارے معبودات بھول جاتے ہیں، پھر صرف اللہ کو پکارتے ہیں کہ تو نے اگر ہمیں بچا لیا تو پھر ہم شکر گزار بن جائیں گے، پھر شرک نہیں کریں گے، اور جب اللہ نجات دیتا ہے واپس سے شرک شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ان کی حالت تو ان سے بھی گئی گزری ہے، وہ خوشحالی میں بھی شرک کرتے ہیں، غیروں کو پکارتے ہیں، 11ویں والے پیر کو پکارتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں اس کی، کشتی میں بھی پھنسا ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ وہی آ کے بچاتے ہیں، انہی کو پکارو۔ جگہ جگہ تصویریں لگی ہوتی ہیں، پیر عبد القادر جیلانی نے جو ہے کشتی ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، عورت دعا کر رہی ہے، اس کی پوری بارات انہوں نے نکال دی تھی، ان کا بیڑا پار کرا دیا تھا۔ شرک کی تعلیم امت میں عام کی جاتی ہے، تو پھر کس طریقے سے ہم جو ہیں توحید والے تو جو ہے توحید اور شرک کو مکمل طریقے سے نہ سیکھیں اور لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش نہ کریں؟ جب تک آپ خود نہیں سیکھیں گے آگے نہیں پہنچا سکیں گے۔ توحید کی ایک آخری قسم بتاتا ہوں میں، جو توحید اسماء و صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیارے نام ہیں، رحمان و رحیم ہے، الملک، القدوس، السلام، کتنے نام ہیں، سلامتی دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، پاک ہے، بلند ہے، رحمت شفقت کرنے والا ہے، عزیز و جبار بھی ہے، غالب ہے، قوت والا ہے، رزاق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، یہ صفتیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کرتا ہے، یہ ساری خوبیاں، تمام نقص اور عیب سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے۔ ان تمام صفات کے اوپر ایمان لائیں جس طرح کتاب و سنت میں ذکر ہوئے ہیں، اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی اضافہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ آپ کہیں کہ انسان بھی تو سنتا اور دیکھتا ہے،
لیکن اللہ کی شان الگ ہے سننے اور دیکھنے کی، انسان کی الگ ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، ان دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں آپ سوچتے جائیں، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، انسان کو بھی علم ہے، لیکن اللہ اور اس کے علم کا کوئی وہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، انسان شفقت ہمدردی کرتا ہے، ان میں کوئی برابری نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خالق ہے ہر چیز کا، خلاق ہے، علیم ہے، تو کسی چیز میں برابری نہیں۔ تو بہت سارے ایسے گمراہ فرقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا کوئی اور معنی بیان کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو گستاخی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی شان میں، یا پھر یہ انسانوں جیسا معنی آ جائے گا اس میں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھتا ہے یا تم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں زیادہ علم رکھتے ہیں یا تم اس کی شان بڑھانے والوں؟ جب اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے تو اس پر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ساتوں آسمان سے بلند اپنے عرش پہ مستوی ہے، رات کے آخری پہر پہ نازل ہوتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے اپنے ہاتھ سے بنایا، تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہے پھیر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم رکھے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم ما فیہ من الآیات والذکر الحکیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى، واعلموا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ توحید کے تعلق سے اور اس کو اپنانے کے تعلق سے ایک اہم بات یہ بھی ہے، سب سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اس کا علم حاصل کریں تفصیلی طور پہ، اور توحید کی جو مخالف چیزیں ہیں، شرک، چھوٹے بڑے ہر قسم کے شرک کو جانیں اور اس سے بچیں، جس کے بارے میں بڑی بہترین کتاب التوحید ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح عقیدہ واسطیہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ ہمارا جو ہے مرکز امام الدارمی اسلام آباد میں قائم ہے، جہاں یہی توحید و سنت کے تفصیلی دروس ہم دیتے ہیں، کتابیں ترجمہ کر کے شائع کرتے ہیں۔ وہاں آ سکتے ہیں تو آئے، براہ راست اس کو نشر بھی کرتے ہیں۔ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے کہ اس کو ہم جو ہے تحقیق کے ساتھ تفصیل کے ساتھ توحید بیان کریں، شرک بتائیں تاکہ لوگ اس سے بچیں، سنت بیان کریں، بدعات بتائیں تاکہ لوگ اس سے بچیں، صحابہ کے طریقے پہ چلیں، بجائے اس کے کہ نئے نئے دینی گروہ جماعتیں سیاسی دینی اپنے اپنے طرف بلاتے ہیں، اپنے اپنے نئے چیزیں ایجاد کر کے مناہج بناتے ہیں۔ اس سے دور رہ کے آپ قرآن و سنت پر صحابہ کے طریقے کے مطابق چلیں، تب آپ کو نجات ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ امت میں اختلاف آ جائے گا، مختلف گروہ بن جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو وہ ایک کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو کہا وہ ہے کہ ما انا علیہ اليوم اصحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ وہ یہی کتاب و سنت پہ تھے اور صحابہ نے جو کچھ سمجھا ہے آگے تک پہنچایا، اور ان کی پیروی کرنے والے ان کے شاگرد آگے تک پہنچائے۔ اسی کو جو ہے سلفی عقیدہ اور منہج کہتے ہیں۔ سلفی کا معنی ہے قرآن و سنت کو جو سلف صالحین نیک لوگ گزرے، صحابہ اور ان کے شاگرد، ان کے طریقے کے اوپر چلنے والا، اپنے عقیدے میں، اپنی عبادت میں، اپنے معاملات اخلاق میں، ہر چیز میں وہ ان کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں سلفی۔ سنت پہ چلنے والا اہل سنت جس کو کہتے ہیں، یا اہل حدیث جو حدیث پر چلتا ہے کتاب و سنت، یہ سب ایک چیز ہے، لیکن یہ صرف نام نہیں ہونے چاہیے، یہ میں بیان کر رہا ہوں۔ حقیقت میں آپ اس کے اوپر عمل کریں، اس کو سیکھے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو دوسری اہم بات یہ ہے، وقت تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا اگر گنجائش ہے، کہ یہ جو توحید ہے یہ صرف خود سیکھ کر آگے آپ نے بتائی ہے اتنا کافی نہیں ہے، جب تک آپ اس کو بطور منہج اپنے مسلک کے طریقے کے نہیں اپنائیں گے دعوت کے۔ مثلا میں تو توحید والا ہوں، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں مختلف طریقے سے اپنی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ لوگ قبول نہیں کرتے، تو میں جہاد کے نام پہ دعوت شروع کروں گا بجائے توحید کے اور شرک کا رد کرنے کے۔ لوگ بھاگ جائیں گے، ہم کہیں کافر ہمارے خلاف جمع ہو گئے، سب لوگ آ جاؤ، شرک بھی کر رہے ہو، بدعت بھی کر رہے ہو، کوئی جو ہے کفری عقائد بھی رکھتے ہو، روافض یا جیسے صوفی بھی آ جائے، سب جمع ہو جائیں۔ اسی طرح میں دعوت تبلیغ کے نام پہ لوگوں کو جمع کر لوں، یا سیاست کے نام پہ لوگوں کو جمع کروں، فلاں حکومت گرانی ہے، آؤ باہر نکلو، ریلیاں چلاؤ، توحید والا ہے آ جاؤ، وہ کوئی شرک بدعت والا ہے یا رسول اللہ مدد پکانا تو بھی آ جاؤ، بس جمع کرنے کا مطلب ہے ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ کون سا مقصد؟ جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کا مقصد نہیں تھا۔ ہمیں توحید کو سب سے اولین ترجیح دینی چاہیے، اسی کو اپنی دعوت کی بنیاد بنانی چاہیے، سب سے پہلے اسی کے ذریعے دعوت دینی چاہیے، چاہے وہ سیاست ہو، جہاد ہو، خلافت اور شریعت نافذ کرنے کے بڑے اچھے پرکشش نعرے ہوں۔ آپ کو دیکھنا چاہیے سب سے پہلے توحید کی دعوت ہو اور شرک کا رد ہو۔ تمام انبیاء اور رسول نے یہی کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ آج تبلیغ کی جاتی ہے، جگہ جگہ تبلیغ کر رہے ہیں، بھئی یہ تبلیغ کے لیے جماعت نکلی ہوئی ہے، کیا وہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے ہیں یا اچھائی، فضائل اعمال، نیک اعمال کرو، برائیوں سے بچو؟ جبکہ اگر کسی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور گلے میں اس نے تعویذ باندھا ہوا ہے، یا رسول اللہ مدد، یا جبرائیل مدد، اور شیاطین اور پتہ نہیں کیا کیا نام اس کے لکھے ہوئے ہیں اندر، تم وہ تو نہیں بتا رہے اس کو کہ یہ اتارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس کو نہیں پہننا چاہیے، بس جو ہے نماز پہ آ جاؤ، اخلاق سے پیش آؤ، نیکی کے لیے نکلو باہر، جگہ جگہ تبلیغ کرو، یہ تو انبیاء رسول کی دعوت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے طریقے پر چلتے ہوئے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا جس نے کیا دعوت دی؟ سب سے پہلے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت کہتے ہیں جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، اس سے بچو، جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ چنانچہ اسی پر آپ نے عمل کیا، جب اپنے دعوت دینے کے لیے صحابہ کو بھیجتے تھے، جس طرح سے مشہور حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، ان کو جب یمن دعوت کے لیے بھیجا تو کیا فرمایا کہ انک تاتی قوم من اہل الکتاب، تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، یعنی ان کے پاس پہلے سے بھی کچھ علم ہے، یہاں تو جاہلوں کو دعوت دی جاتی ہے، ان کو تو اور زیادہ ضرورت ہے توحید کی، تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ لا الہ الا اللہ او الی ان یوحدوا اللہ، سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دینی ہے؟ نماز پڑھنے آ جاؤ مسجد میں، ہمارے ساتھ جو ہے چلے پہ نکلو نہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عبادت کی میں نے تفصیل آپ کو بتا دی ہے کہ اللہ کی توحید پر کس طرح ایمان لانا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ فَإِنْهُمْ أَجَابُوا لَكَ لِذَلِكَ، جب یہ قبول کر لیں، نہیں کریں تو اسی پہ رہنا، سال گزر جائیں، 2 سال گزر جائیں، اسی پہ رہنا ہے، کیونکہ باقی اعمال کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہوگا اگر آپ آگے چلے جائیں گے۔ اصل مرض کا آپ علاج نہ کریں، کسی کو بڑا مرض لگا ہوا ہے اور آپ جو اس کا علاج نہ کریں، یا پرہیز کا ہے، ڈاکٹر نے وہ کر نہیں رہا اور دوائیاں کھاتا جا رہا ہے، اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، تو جب تک یہ قبول نہ کریں آگے نہیں بڑھنا، قبول کریں تو پھر بتاؤ فَإِنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں دن اور رات میں فرض کی ہیں، اگر قبول کر لیں اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، ان کے امیروں سے لے کے غریبوں کو دی جائے گی، یہ آخر تک حدیث ہے۔ تو دعوت تبلیغ کی کیا بنیاد ہے؟ تو عید کی دعوت دینا، شرک کا رد کرنا، چاہے لوگ آپ کو پسند کریں ناپسند کریں، برا بھلا کہیں، آپ اکیلے رہ جائیں، اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ انبیاء کرام سے زیادہ آپ عزیز ہیں اللہ تعالیٰ کو، ان سے زیادہ آپ اچھی ہستیاں ہیں نہیں، وہ تو پورے علم و حکمت صبر والے تھے، پھر بھی ان کو مجنون، دیوانہ، جادوگر، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیتے تھے، مار دیتے تھے، قتل کرتے تھے، بائیکاٹ کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن وہ حق بات یہی کرتے تھے، وہ اس سے نہیں پھرتے تھے، اس دعوت کا جو طریقہ ہے اس کو نہیں چھوڑتے تھے کوئی اور میں اپنا لوں، اس کے ذریعے سے میں لے آؤں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بلکہ یہ بات ذکر کی کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں تھوڑے بہت آپ بھی نرم پڑ جائیں، تھوڑی توحید شرک کی دعوت کو تھوڑا کم کریں اور دوسری باتوں پر آئیں، تو پھر ہم بھی آگے آئیں گے۔ مشرکین کی اس آفر کو قبول نہ کرو، جس طرح سیرت کی روایت میں بھی ہے، چاہے میرے ہاتھ میں چاند سورج رکھ دیا جائے پھر بھی میں دعوت توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت کو بنیاد بنائے بغیر دعوت نہیں دوں گا کسی اور چیز کی طرف۔ اور چیزوں کی طرف تو اور لوگ بھی آ جاتے ہیں، غریبوں کی مدد کی طرف آ جاؤ، کیا ہوتا ہے ہمارے دینی جماعتوں وغیرہ کے نعرے آپ پڑھیں، مہنگائی کے خلاف، لوڈ شیڈنگ کے خلاف، تو یہ شرک اور جو کفر اور بدعات ہیں، مدارات وغیرہ، اس کے خلاف کوئی آتا ہے؟ اس کے خلاف تو اس لیے نہیں آتے، لوگ ہی ان کے خلاف ہو جائیں گے اپنے، انہیں تو اللہ کی رضا نہیں چاہیے، لوگوں میں اپنی مقبولیت چاہیے، اپنے کچھ مفادات ہیں ان کے سیاسی اور مالی قسم کے۔ انبیاء کرام کی دعوت ایسی نہیں ہوتی تھی، وہ اخلاص میں مبنی ہوتی تھی، چاہے کچھ ملے نہ ملے، ان میں کیا ملتا تھا؟ ان کو تو لوگوں کی طرف سے طعنے، ذلت و رسوائی ملتی تھی۔ قیامت کے دن ایسے بھی انبیاء کرام آئیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کے علاوہ بھی، کہ جس کے ساتھ اکا دکا صرف 1-2 لوگ جو ہے پیروی کرنے والے ہوں گے، اور ایسا بھی آئے گا وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، ایک رسول نبی اللہ نے بھیجا اس کو، قوم میں سے کسی نے بھی اس کی دعوت قبول نہیں کی، تو کیا اس نے اپنی دعوت تبدیل کر لی؟ نہیں، اللہ نے اسی پر جمے رہنے کا حکم دیا، کوئی ایمان لائے نہ لائے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے، تو وہ نبی پھر بھی کامیاب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کی دعوت ناکام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے روک دیا کہ اے نبی، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جائیں، دعوت کو چینج کریں، اور آپ ان کی ہدایت چاہتے ہیں اور اس کی خواہش کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، آپ بھی تھوڑی ان کی طرف مائل ہونے والے تھے، اگر وَلَوْلَا ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ لوگ جو ہے باتیں سننے کے لیے آ جاتے وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ قبول نہیں ہے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ،
ہم آپ کو دنیا کا بھی ڈبل عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں اور آخرت کا بھی، موت کا بھی، اور آپ ہمارے خلاف کسی کو دوست یار نہیں پاتے۔ آج تو یہ دوست یاری اور جماعتوں کو جمع کرنے کے لیے اللہ کی توحید کی غیرت ختم کر دیتے ہیں، اس کی کوئی عزت اور توقیر ان کی نظر میں نہیں ہوتی، اس کے خاطر جو ہے سمجھوتے کر لیتے ہیں۔ جس طرح حدیث میں ایک انسان دن میں مومن ہوگا، شام میں کافر، شام میں مومن ہوگا، دن میں کافر ہو جائے گا۔ کیا کرے گا وہ؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو بیچ دے گا، اپنے عقیدے کو دنیا کے 2 ٹکوں کی خاطر، دنیا کی کچھ شہرت اور لوگوں کو جمع کرنے کی خاطر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کوئی چیز قبول نہیں کرے گا جب تک وہ اس منہج پہ نہیں چلے گا کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے۔ جیسا کہ جہاد کا معاملہ ہے، لوگ کہتے ہیں عقیدے کو بلا دو، حالانکہ جہاد ہوتا ہی اللہ کی توحید کے لیے ہے۔ صحابی نے عرض کی کہ کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے جو بہادری شجاعت کے لیے لڑتا ہے، یا اپنے قبیلے کی حمایت کے لیے لڑتا ہے، یا مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے؟ کون ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو، ان میں سے کوئی بھی اللہ کی راہ والا نہیں ہے۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ، کیا کلمہ لا الہ الا اللہ، وہ بلند ہو، تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ مجھے حکم دیا ہے، کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ میں لوگوں سے جہاد کروں، قتال کروں۔ کب تک کروں؟ جب تک میں لوگوں کا مال لے کے اور ظالم مظلوم میں برابری نہ کر دوں، عدل و انصاف سے لوگوں کا مال تقسیم ہو، یا جس طرح یہاں کہا جاتا ہے شرعی قوانین وغیرہ نافذ ہو جائیں عدالت میں، یہ نہیں کہا۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میری رسالت کی گواہی دیں۔ جب وہ یہ کر لیں کہ عاصموا منی دماءہم واموالہم الا بحقہا، تو مجھ سے اپنے جان اور مال بچا لیں گے، سوائے جو اسلامی حق بنتا ہے وہ انہیں ادا کرنا ہوگا۔ تو جہاد کی بھی بنیاد یہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا جو مشہور واقعہ ذکر کیا جاتا ہے غزوہ خیبر کا، کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو ہے کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو ان کے ہاتھ میں دیا، انہیں کیا نصیحت کی کہ کیا کرنا ہے وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ کوئی سارے ادیان والوں کو جمع کرنا ہے، جس طرح آج کل وحدت ادیان کی لوگ دعوت دیتے ہیں، یہود نصارہ مسلمان غلط عقائد والے سب جمع ہو جاؤ، بس پیار محبت کی باتیں کرو، اطاعت کرو۔ یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جب ان کی دہلیز پر، ان کے علاقے میں وہاں پہنچو تو انہیں سب سے پہلے یہی بات بتاؤ کہ ما حق اللہ علیہم، اللہ کا کیا حق ہے ان کے اوپر، کہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ جب وہ مان لیں پھر آگے کی بات کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے جہاد کی بھی بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، تو ہمیں سب سے پہلے دعوت میں توحید کو بنیاد بنانا چاہیے۔ اور آخری بات، اس میں بھی بڑی کوتاہی ہے، عقیدہ الولا والبرا۔ الولا کہتے ہیں محبت کرنے کو، دوستی کرنے کو، اور برا کہتے ہیں کسی سے نفرت کرنے کو، دشمنی کرنے کو، دوستی توڑنے کو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے جو دوست ہیں، جو صحیح دین عقیدے والے ہیں، ان سے محبت کریں، اور جو اس کے دشمن ہیں، کفار، مشرکین، بدعتی، منافقین وغیرہ، ان سے آپ اللہ کی رضا کے لیے نفرت کریں۔ اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے جو لوگ غلط بتاتے ہیں کہ سب سے محبت، اس طرح نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، آپ اگر ان سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دل میں ان سے نفرت نہیں ہے، آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا سب سے اعلیٰ اور بلند شعبہ کس کو قرار دیا؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اسی کے لیے نفرت کرنا۔ من اعطى للہ، جس نے دیا تو اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، اگر نہیں دیا تو اللہ کی وجہ سے نہیں دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اس کے دین پر نہیں چلتے، صحیح عقیدے پہ نہیں ہے، سنت پہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ سے مطلوب ہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں، اس میں بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بیزار ہیں، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہیں۔ اپنے باپ کو بھی کہہ رہے ہیں، کفرنا بکم، ہم نہیں مانتے تمہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہم میں اور تمہارے میں دشمنی ہو گئی ہے جب تک تم ایک اکیلے اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس میں بہترین نمونہ ہے کہ ان کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، کہ وہ بھی اپنی دوستی، دشمنی، اپنا کسی کو ساتھی بنانا، نہ بنانا، تعاون کرنا، نہ کرنا،
اس کو اللہ کی توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کے طریقے کو بنیاد بنائیں. جو اس پہ ہیں تو آپ کے دوست ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، چاہے وہ آپ کے علاقے والے نہیں ہیں. جس طرح مہاجرین اور انصار اور دور سے آنے والے بھی بن گئے تھے آپس میں بھائی بھائی. اور دوسری طرف جو اس پہ نہیں لاتے، چاہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو جو اللہ کے گروہ اور پارٹی والے ہیں، یہاں تو اپنی اپنی پارٹی کی طرف بلاتے ہیں. حزب اللہ، اللہ کے گروہ والے کون ہیں؟ ان کے بارے میں ذکر کیا. سب سے بڑی ان کی صفت کیا ہے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. ابھی یہی ذکر کیا نا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ. ادھر بھی ذکر کیا کہ تم ایسی قوم نہیں دیکھ سکتے، ایسی قوم ہو ہی نہیں سکتی کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان بھی رکھتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی لگاتی ہے، ان سے محبت بھی کرتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اگر کرتی ہے تو پھر اللہ اور آخرت پر ایمان صحیح نہیں ہے اس کا. اور اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ ان کے محبوب بن جائیں یا ان سے وہ محبت کریں. کون؟ دور کے لوگ نہیں. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ دادا ہوں، او ابناؤہم، او یا ان کے بیٹے اولاد ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی بند لوگ ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے قبیلے کنبے کے لوگ ہوں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا صلاح دیتا ہے؟ توحید اپنانے کے بعد اسی کو اپنی دوستی اور دشمنی کی آپ بنیاد بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑتا ایسے لوگوں کو، بلکہ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ ایمان لکھ دیتا ہے. وہ گمراہی اور شرک و بدعات میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں. جو اس میں مداہنت اپناتے ہیں، اس میں سستی سے کام لیتے ہیں، ان کے دل پر اس طریقے سے ایمان نہیں لکھ دیا جاتا. اور اپنی جانب سے اللہ مدد بھی کرتا ہے. یہ لوگ پریشان ہیں، لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے، مدد کہاں سے آئے گی؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ اسپیشل روح کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے. ان کے دل کو دلاسے دے کے فرشتے تک اللہ تعالیٰ نازل کر سکتا ہے، جس طرح صحابہ کے لیے نازل کی تھی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اور وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. انہیں جنتوں میں داخل کرے گا. یہ تو دنیا میں تھا، آخرت میں بھی وہ جنتوں میں جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کے گروہ والے ہیں، یہ اللہ کی جماعت والے لوگ ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ تعالیٰ کے گروہ والے ہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توحید سمجھ کر صحیح طور پر اپنانے سے آگے تک پہنچانے کی توفیق دیں. شرک اور بدعات کو سمجھ کے اس سے بچنے کی اور لوگوں کو بھی بچانے کی توفیق دیں. اسی توحید کا علم حاصل کر کے، عمل کر کے، دعوت دے کر اسی کو اپنی دوستی دشمنی کی بنیاد بنانے کی توفیق دیں اور اسی کو اپنی دعوت میں اولین درجے پہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. جتنے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے. کاروباری طور پہ پریشان ہیں اللہ ان کے لیے خوشحالی پیدا کرے، رزق کے مواقع پیدا کرے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے. جہاں جہاں مسلمان مظلوم مغلوب ہیں، کافروں مشرکوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے. ان کو دین کی جانب لوٹنے کی توفیق دیں کہ وہ غالب ہو جائیں، وہ منصور ہو جائیں اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ کے مدد یافتہ گروہ میں سے وہ بن جائیں اور ہمیں ہر قسم کی خرافات، بدعات اور گمراہیوں سے اور ہر قسم کے گناہوں سے، چھوٹے ہوں بڑے، ان سے محفوظ رکھیں.